اس وقت اندر کوئی نہیں ہے بڑے صحابہ میں سے، سراؤنڈنگ کر لیے اور اتنا زیادہ دباؤ ڈالا کہ یا تو وہ خلافت چھوڑ دیں یا تو ہم قتل کریں گے۔ اب جو لوگ تھے ان میں حضرت علی تھے اور ان کے بیٹے تھے حسنین کریمین، انہوں نے حتی الامکان اس کو سنبھالنا چاہا۔ آپ کو معلوم ہے بدبختوں نے ایسا ماحول بنا دیا کہ ہمیں ایسا سمجھ آتا ہے کہ پکے مخالف تھے عثمان اور حضرت علی، نعوذ باللہ۔ لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان کے خلافت کے دور خلافت میں ان کے محل کو جب محاصرہ کیا گیا تو اس وقت پہرا دینے والے حسنین کریمین ہیں اور حکم دینے والے حضرت علی ہیں۔ انہوں نے حکم دیا باقاعدہ اپنے بچوں کو، یہ بدبخت بعید نہیں کہ آگے اندر بھی چھلانگ لگا کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیں گے، تم پہرا دو، دروازے پہ کھڑے رہا کرو ہتھیار باندھ کے۔ یہ محبت تھی دونوں کے اندر، جو شیعت نے آ کے ہمارے اندر کیا ہے تفریقہ ڈالا ہے، اپنے بچوں کو کیا کیا ہے دربان بنا کے کھڑا کیا حضرت عثمان کے گھر پر۔ اور جب دیکھا کہ حضرت عثمان کسی کو نہیں چاہتے ہیں، یعنی دو آپشنوں میں سے کوئی نہیں ہے، اس کا بھی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان کو خلافت کی چاہت نہیں تھی، اللہ کے رسول کی ایک حدیث تھی جس کی وجہ سے انہوں نے خلافت سے اترنا نہیں چاہا۔ وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان سے کہ ایک زمانہ آئے گا اللہ تجھے ایک گفٹ دے گا، ایک کپڑا پہنائے گا، ایک لباس پہنائے گا، عثمان لوگ تجھے اس سے اتارنے کی کوشش کریں گے، تو نہ اترنا۔ انہوں نے تعبیر یاد رکھ لی تھی کہ وہ یہی ہے جو اللہ نے مجھے خلافت دی ہے، میں نہیں اتر سکتا۔ اچھا، یہ واقعہ ان کے گورنر شام کے حضرت معاویہ تھے، یہ تقریباً حضرت عمر کے دور سے شام کے، سیریا کے، دمشق کے، ڈیماسکس، اس کے گورنر رہے ہیں۔ حضرت عمر کا 10 سال اور ان کا 12 سال، اٹھا لیجئے کتنے سال سے ہیں، 22 سال سے گورنر پہ۔ ان کے پاس سب سے مضبوط طاقت تھی۔ جب معاملہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ محاصرہ کر لیے ہیں اور یہ شور کر رہے ہیں، کیونکہ 2 سالوں سے چل رہا تھا معاملہ، تو حضرت معاویہ نے خاص لیٹر بھیجا حضرت عثمان کو، اللہ کے لیے اپنے آپ پہ رحم کیجئے، میرے پاس آ جائیے دمشق میں۔ انہوں نے کہا کہ میں جیتے جی مدینہ نہیں چھوڑ سکتا جہاں اللہ کے رسول کی قبر ہے۔ یہ محبت تھی، انہوں نے صاف کہہ دیا میں جیتے جی نہیں چھوڑ سکتا مدینہ۔ انہوں نے کہا خیر کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک فوج بھیج دیتا ہوں آپ کی حفاظت کے لیے، کم از کم اس کو قبول کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے جیتے جی میرے لیے مسلمانوں کا ایک قطرہ خون بھی نہیں بہے گا، میرا بہا تو بہا، میرے لیے مسلمان نہیں لڑیں گے۔ صاف آرڈر کر دیا، ایک بندے کو بھی نہیں بھیجنا تم۔ اب حضرت معاویہ پسپا ہو کے ہاتھ باندھ دیے گئے، گویا کہ وہ مچل رہے تھے عثمان کو کیا ہے محفوظ مقام پہ رکھنے کے لیے، لیکن عثمان کا آرڈر یہ تھا کہ میری حفاظت کے لیے کوئی ایک بندہ بھی نہ بھیجو۔ اسی اسنا میں یہ ذوالحج میں آ کے سراؤنڈ کریے، تقریباً 1 سے لے کر 18 ذی الحجہ وفات ہوئی ہے، 18 ذی الحجہ وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے۔ 18 دن سراؤنڈنگ میں ان کو پانی تک اندر جانے نہیں دیا گیا محل کے اندر۔ جب بے وفات شہادت ہوئی، پیاسے گزرے ہیں روزے کی حالت میں، تو 3 دن کربلا میں پانی بند ہونے کے واقعے سے زیادہ 18 دن عثمان کے لیے پانی بند ہونا زیادہ نہیں؟ کتنے سنیوں کو معلوم ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ تو پھر مان لو شیعت کا غلبہ ہے ہمارے اوپر، وہ کھیل کھیل رہے ہیں اب تک بھی، ورنہ تو کربلا سے بھی بڑا واقعہ پیش آ چکا تھا عثمان کی شہادت میں، تاریخ سے ثابت ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں میں کیا ہے معتبر یا کر اعتبار سے گھٹی ہوئی یا کر سطحی کوئی روایت پیش کر رہا ہوں، سب کے سب ایتھنٹک مستند تاریخوں سے حوالے ہیں یہ پورے۔ میں نے 3 کا ذکر پہلے کر دیا، ابن خلدون، ابن اسیر اور ابن طبری، تاریخ طبری، ان تینوں کے اندر مستند ترین روایتیں اس بات کی غماز ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، اس کے بعد ہوا کیا؟ ایک رات انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا،
آج کچھ بھی ہو، حسنین کریمین بھی دربار پہ موجود کیوں نہ ہو اور یہ بھی وہ پہرا دے رہے ہوں، ہم کسی نہ کسی طرح قتل کرنا ہی ہے. اور قتل کرنے والا پیچھے سے دیوار پھلانگ کے آیا، جبکہ دروازے پہ حسنین کریمین ہتھیار لے کے کھڑے ہوئے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا. انہی 1500 کے شریر لوگوں میں سے کوئی ایک یا دو وہاں سے نکلے، اندر آئے اور روم میں داخل ہوئے، جبکہ حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے تھے. وہ مصحف جہاں پہ حضرت عثمان کے قتل کا خون گرا آج بھی استنبول کی میوزیم میں محفوظ ہے. جس مصحف پہ وہ پڑھ رہے تھے قرآن، اور روزے کی حالت میں تھے، افطار کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، جبکہ افطار کا وقت ہو چلا تھا. ایسی حالت میں انہوں نے جب وار کیا تو سب سے پہلا وار ان کی بیوی نائلہ نے روکنا چاہا، جن سے یہ 4 انگلیاں کٹ گئی پوری کی پوری. پھر اس کے بعد وہ مار یہاں پر کیا گیا ہے، حضرت عثمان کے شہید ہونے کا سبب بنا، اور خون کا چھیٹا وہاں اڑا جہاں پر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی. وہ پڑھ رہے تھے تو برابر وہیں پر جا کے ٹچ ہوا خون بھی. اور حضرت عثمان اس مظلومانہ حیثیت سے شہید ہو گئے. آپ کو معلوم ہے شہادت کے 3 دن تک بھی دفن کرنا نصیب نہیں ہوا حضرت عثمان کو. بڑی ہمت کر کے حسنین کریمین اور کچھ نوجوانوں نے رات کو چھپے چھپے اکیلے میں جنت البقیع جو آج ہے اس سے بہت دور پرے ایک مخصوص جگہ میں دفن کر دیا تھا. بعد میں عمومی خلافت کے بعد وہ جگہ بھی آج کے قبرستان جنت البقیع میں شامل کر دی گئی. جب وسیع ہوا قبرستان تو وہ جگہ بھی اندر آ گئی. نماز جنازہ صرف 18-20 لوگوں نے پڑھی تھی. کس کی؟ دوہرے داماد جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، خلیفۃ المومنین، پوری دنیا کے حاکم. کیا یہ کربلا کے سانحے سے بڑا سانحہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو 18 ذی الحج کو مناتے ہیں یوم شہادت؟ کتنے لوگ ہیں جو 3 دن روتے ہیں ان کے لیے، یا 1 گھنٹہ روتے ہیں؟ یا کتنے لوگ ہیں جو ان کو مارنے والے کو لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں، نام بھی پتہ نہیں ہے کس نے مارا ہے. لیکن جس کے دور میں صرف یزید تھا اس کو ہر دن تم لعنت اللہ کہتے رہتے ہو، حالانکہ حقیقت میں شامل تو نہیں تھا وہ فوج میں. بعد میں آئے گی کہ کیا رکھنا ہے عقیدہ انشاءاللہ. مجھے وقت اجازت دے دو بھائی، دیکھیں وقت اجازت دے دو، میرے پاس وقت بہت کم ہے. اب میں کیسے پھر تیزی سے لے جانا ہے ویسے ہی لے جانا ہے پھر تاریخ کو. تو خیر میں اختتام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. تو اب دیکھیے اس کے بعد کے جو واقعات ہوئے یہ بھی پری پلانڈ ہوئے، وہی منافقین اور یہودیوں کی سازشیں. لیکن درمیان میں سین میں جو آئے وہ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے. اور جو دشمنی پال رہے تھے ان کو اچھا موقع مل گیا صحابہ کو بدنام کرنے کا، اور یوں بدنام کیا بدبختوں نے. آج سنیت کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی بہت سو کی زبانوں سے نکل جاتا ہے کہ معاویہ نے غلط کیا، فلاں کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. صحابی رسول پر کسی لفظ کو آپ ان کی احترام کے منافی استعمال کریں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ سہبارہ ختم کھا کے کہتا ہوں، تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. ان کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچتا. لیکن آج اہل سنت اور اچھے اچھے علماء نے بھی شیعت سے متاثر ہو کے کبھی کبھار کیا کیا ہے، حضرت معاویہ کے اوپر غیر ضروری اعتراضات کیے ہیں، اور حضرت معاویہ کا نام احترام کے منافی حیثیت سے لیا ہے، جبکہ اس میں دوست نہ حضرت علی کا ہے، نہ معاویہ کا ہے، نہ عائشہ کا ہے رضی اللہ عنہ. اس میں تو گیم کھیلا گیا اور سامنے سین میں لوگ آ گئے، بیچارے معصوم تھے، پتہ نہیں تھا. یہ اتنے پرخلوص تھے کہ اپنے ہی جیسا دوسروں کے بھی سمجھ رہے تھے، لیکن سامنے والا اتنا چالاک تھا کہ یہ اس کی چالاکی کو سمجھ ہی نہیں سکے. گیم کھیلنے والا یہ گروہ ہے. تو حضرت عثمان کا جیسے ہی قتل ہوا اور جیسے ہی ذرا سا ٹھنڈا ماحول پڑا،
تو اسی وقت حضرت حسن نے بھانپ لیا یہ بدبخت گروہ ہے جو حضرت علی کو بھی نہیں چھوڑے گا. اس وجہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسی وقت چھوٹے ہوتے ہوئے بھی اپنے باپ کو انہوں نے مشورہ دیا کہ ابا جان میری بات مان لیجئے، اب فوراً مدینے سے نکل جائیں تاکہ ان بدبختوں کو آپ ہاتھ نہ لگے اور یہ آپ کو زبردستی خلیفہ بنا کے چھوڑیں گے. لیکن اس وقت حضرت علی نے اپنے بیٹے کی بات نہیں مانی. شاید زیادہ سمجھتے ہوں گے یا معصومیت زیادہ تھی کہ ان لوگوں کی چال بازیوں کو سمجھ نہ سکے. تو جو گروہ نے عثمان کو باقاعدہ دیوار پھاند کے قتل کیا تھا، اسی گروہ نے پھر 2-3 دن کے اندر اندر علی کو ڈھونڈ نکالا اور مجبور کر دیا کہ آپ کو خلافت لینی ہی لینی ہے. اب ایسے 2 چکی کے پاٹوں میں جس طرح انسان پھنس جاتا ہے، اس طرح حضرت علی مجبور ہو گئے کہ نہ باہر جا سکتے تھے نہ اس وقت اس خلافت کو چھوڑ سکتے تھے. اب جو گنے چنے تھے اس وقت کے جو صحابہ مدینے کے اندر، انہوں نے بیعت کر لی. حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے برابر. حضرت عثمان 35 ہجری کے بعد 36 میں حضرت علی خلیفہ بن گئے. بنایا کون بنایا؟ یہی بدبخت گروہ جو حضرت عثمان کو قتل کیا. تو اب وزراء کون ہوں گے بھائی ساتھ میں خلیفے کے؟ ہاں، ابو بکر کو حضرت عمر جیسے ساتھی ملے، حضرت عمر کو علی جیسے ساتھی ملے، حضرت عثمان کو بھی علی جیسے ساتھی ملے، علی کو ساتھی جو ملے قاتلان عثمان ملے. تو نام علی کا بدنام ہو گیا، کرتوت تو ان بدبختوں کے تھے. بات سمجھو جہاں میں سمجھانا چاہتا ہوں. اب ان بدبختوں نے بٹھایا ہے تو علی خود مجبور ہو گئے کہ ان کی باتوں پہ چلیں. اسی وجہ سے حضرت حسن پہلے پہچان گئے تھے. انہوں نے کہا کہ صاف نکل جائیے آپ مدینے سے، آپ رہیں گے تو یہ زبردستی کریں گے. تو یہی ہوا، حضرت علی خلافت پہ بیٹھ گئے. اب سب سے پہلا مسئلہ آیا ان کے پاس، آپ قاتلان عثمان کا بدلہ لیں. جیسے ہی یہ ریٹرن لوٹے، کون؟ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت معاویہ تک نیوز گئی کہ حضرت علی خلیفہ بن گئے ہیں. تو یہ پورے بڑے صحابہ نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ آپ پہلے فیصلہ ان کا کریں جو حضرت عثمان کو قتل کیا، ان کو نکالیں اور قصاص لیں. کیسے لیں گے جی؟ وہی لوگ بنائے حضرت علی کو. یہ بات علی سمجھتے تھے، ادھر حضرت معاویہ دور تھے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے. حضرت علی نے کہا اللہ کے لیے کچھ وقت مجھے دو، میں ضرور قاتلان عثمان کو نکال کھڑا کروں گا، لیکن اب نہیں ہو سکتا میرے ہاتھ سے. تو حضرت معاویہ ہوں، حضرت عائشہ ہوں، حضرت طلحہ ہوں، حضرت زبیر ہوں، سب نے مل کے کہا کہ ہم وقت نہیں دے سکتے، آپ پہلے نکالیں یعنی تو ہم جنگ کریں گے. اب ادھر کی حالت یہ سمجھنے سے قاصر تھے، ادھر کی حالت وہ سمجھنے سے قاصر تھے. سامنے موضوع کیا آ رہا تھا؟ حضرت عائشہ اور حضرت علی لڑ گئے جنگ جمل. لڑایا کون؟ پیچھے کس کی سنگ چنگاری تھی؟ دونوں معصوم تھے، دونوں مخلص تھے، دونوں دین کا بول بالا چاہتے تھے. یہ بدبخت تھے جو اندر گھسے ہوئے تھے جو ان کو لڑایا. آخر کار ہوا کیا کہ ادھر سے یہ لوٹے مکے سے مدینہ آ رہے تھے، نیوز پہنچی حضرت عائشہ کو کہ قاتلان عثمان حضرت علی کے ساتھ ہیں اور یہ قصاص بھی لینا نہیں چاہتے. تو حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا کہ کہا کہ میں بصرہ سے بھی جا کے اور فوج اکٹھی کروں گی. اور انہوں نے کیا کیا؟ اپنے گھوڑے اون کو پلٹا بصرہ کی طرف کر دیا. اور یہ جا رہے تھے، راستے میں طلحہ زبیر ملے جو اس وقت کے سب سے بڑے صحابہ تھے، عشرہ مبشرہ کے. انہوں نے اما عائشہ سے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ قاتلان عثمان حضرت حسین کو گھر میں گھس کے قتل کیے ہیں اور یہی حضرت علی کے ساتھ ہے. حضرت علی مانتے نہیں ہیں قتال کے لیے، ان کے قصاص کے لیے. تو انہوں نے بھی تہیہ کر لیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور یہ بھی مل گئے. تو ایک طرف زبیر، طلحہ اور ساتھ اما عائشہ ایک گروپ، ادھر حضرت علی تنہا. اور جب معلوم ہوا کہ یہ بصرے میں جا کر وہاں بھی اور لوگوں کو جمع کر کے بڑی ایک زبردست فوج اکٹھی ہو گئی ہے، تو حضرت علی نے سوچا اب چارہ کار نہیں، یا تو خود ملوں جا کے سمجھاؤں یا نہیں تو جنگ کروں. تو انہوں نے بھی اپنا قافلہ لے کے راستے میں سے نکل گئے. دونوں کا جب ملن ہوا
تقریباً 20,000 سے اوپر کا لشکر تھا. افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جس میں ہمیں کیا ہے اللہ کے رسول کی پوری جنگوں کے جو مقتول شہید ہوئے ہیں ان سب کو ملا کے 1,500 تک کی نوبت نہیں پہنچتی. ایک جنگ جبل میں 13,000 صحابہ قتل ہوتے ہیں. کون سا صحابی ایسے ہوگا جو اپنے ہی کو مارنے کے لیے تیار ہو جائے؟ یہ صاف نظر نہیں آتا کہ یہ اپنوں کی نہیں غیروں کی سازش میں پھنس گئے تھے. بدر میں کتنے مارے گئے؟ 14 صحابی ہیں جو شہید ہوئے. بدر، احد، خندق، پھر آگے جاؤ خیبر، پھر آگے جاؤ فتح مکہ، پھر آگے جاؤ غزوہ طائف، پھر آگے جاؤ غزوہ تبوک، پھر آگے جاؤ غزوہ حنین. ان تمام جنگوں کو ملا کے دیکھ لیجئے، تمام شہداء آگے اور پیچھے کے ملا کے 1,500 سے زیادہ نہیں بنتے. ایک جنگ جمل میں 13,000 شہید ہوئے ہیں. اما عائشہ، طلحہ، زبیر ایک گروپ، حضرت علی اور یہ قاتلان عثمان جو ساتھ تھے وہ ایک گروپ. حضرت علی اچھی طرح جانتے تھے یہ بدبخت ہیں جو میرے ساتھ ہیں، لیکن ایسے کنڈیشن میں تھے کہ ان کو الگ نہیں کر سکتے تھے. بعض حالات جب تک اوپر سے گزرتے نہیں سمجھ میں نہیں آئیں گے. ایسے ہی حالات میں تھے حضرت علی بھی. انسان کبھی کبھار ایسے پھنستا ہے کہ باوجود دشمن کو جاننے کے بھی دشمنی نہیں کر سکتا. وہی حالت تھی. حضرت علی اچھی طرح جانتے تھے یہ بدبخت ہیں، لیکن جب کبھی بھی یہ فیصلہ لینے کے لیے اپنے لشکر میں آواز لگاتے کہ قاتلان عثمان کون کون ہے، اٹھ کھڑو، میں ان کو سزا دلواؤں، پورا لشکر اٹھ کھڑا ہوتا کہتا کہ ہم سب قاتلان عثمان ہیں، مارو ہم سب کو، دیکھتے ہیں ہم. تو کہاں سے قصاص کا بدلہ لیں گے؟ ادھر طرف اگر تھوڑی سی مہلت مل جاتی حضرت علی کو، اگر ان کی خلافت مضبوط ہو جاتی تو ضرور لے لیتے. لیکن معاویہ اتنی دور تھے رضی اللہ عنہ، شام میں اس کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ حضرت عثمان کا ان کا خاندانی رشتہ تھا. یہ بھی بنو عبد شمس کے تھے، وہی بنو عبد شمس کے تھے. ان کو زیادہ جوش تھا اپنی قرابت داری کی حیثیت سے کہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں خلیفہ نہیں مانوں گا جب تک کہ آپ قاتلان عثمان سے بدلہ نہیں لیتے. ادھر اما عائشہ، طلحہ، زبیر تھے. غرض ایک موقع ایسے بھی آیا کہ سب جمع ہو گئے. اب پھر دیکھیے یہ غیروں کی سازش میں آ گئے، اپنوں کا کوئی دوست نہیں، سب صالح تھے، نیک تھے، اچھے تھے، کسی صحابی پر کوئی نکیر نہیں. ہوا یہ تھا کہ ایک رات ایسا ہوا کہ آمنے سامنے لشکر ہو گیا. گروپ میں طلحہ، زبیر، اما عائشہ، ادھر طرف حضرت علی. حضرت علی نے حضرت ابن عباس جو ان کے ساتھ تھے ان کو کہلا بھیجا کہ جاؤ صلح کرو، بات تو کرو، خامخواہ ہم جھگڑ رہے ہیں، مجھے مہلت دے دو بس. تو بیٹھ کے بات چیت ہونے لگی، یہاں تک کہ طلحہ زبیر بھی آ گئے، حضرت علی بھی بیٹھ گئے. سب تبادلہ خیال کرنے لگے ہمارے ساتھ ہوا کیا. بہت جلد پہچان گئے لوگ، ہمیں رکھ کے گیم کھیلا گیا ہے. تو اسی وجہ سے حضرت علی نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں قاتلان عثمان کو ایک ایک کو چن لوں گا اور آپ کے حوالے کروں گا، اور برابر کا اتنا ہی دکھ مجھے بھی ہے جتنا دکھ آپ کو ہے قتل عثمان کا. میں کوئی بے غیرت نہیں ہوں، مجھے بھی دکھ ہے، لیکن آج میں کیا ہے مہلت ہونی چاہیے. تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اما عائشہ مان گئی اور کہہ دیا کہ چلو آپ کو مہلت ہے، آپ پہلا کام یہ کریں. تو معاملہ ٹل گیا. لیکن جو اصل قاتلان عثمان کا گروہ تھا وہ بھی ان کے اندر ہی تھا، انہی کو سپورٹ کر رہا تھا، حضرت علی کے ساتھ تھا. اس نے دیکھا کہ اگر حضرت طلحہ، زبیر، اما عائشہ اور حضرت علی مل جائیں ان کی موت یقینی تھی. کیونکہ کرے سو اتنا رات پلان بنایا. حضرت علی کو پتہ بھی نہیں تھا. رات کو وہ اپنے خیمے میں جا کے سوئے، دن بھر بات کر کے صلح ہو گئی، اور یہ لوگ اپنے خیمے میں جا کے سوئے. لیکن یہ بدبخت لوگ رات حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ، زبیر کے خیموں پہ حملہ کر دیا اور نعرہ لگا دیا، علی نے حکم دے دیا. جنگ بھڑک اٹھی. ابھی ادھر یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت علی نے وعدہ خلافی کر دی، اور حضرت علی یہ سمجھ رہے تھے طلحہ، زبیر نے وعدہ خلافی کر دی. معاملہ کیا ہو رہا تھا؟ جنگ.
اب اس جنگ میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں حتیٰ کہ اسی وجہ سے اس کا نام جنگ جمل پڑ گیا کہ اس وقت حضرت عائشہ ایک اونٹ پہ سوار تھی. جمل کہتے ہیں اونٹ کو. حضرت عائشہ کی حرمت و تقدیس کے لیے اس اونٹ کے قریب تقریباً 100 کی لاشیں گر گئی. ہر کوئی وہاں تک آتا تھا پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھانے سے کتراتا تھا. اما عائشہ ہے اندر. یہاں تک کہ حضرت علی نے سوچا کہ اگر اس اونٹ کو کھڑا رہنے دیا جائے تو قتل پہ قتل ہوتے رہیں گے, جنگ رکنے کا نام نہیں لے گی. یہاں تک کہ انہوں نے اونٹ کے پاؤں پہ کیا ہے تیر مارا اور وہ اونٹ کو گرایا تو تب جا کے ہوش آیا لوگوں کو کیا جذبات میں کر رہے تھے. پھر اس کے بعد حضرت علی نے کہا کہ کوئی مقتولین اور قیدیوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جس طرح اپنے لشکر کے لوگوں کو تم پورے احترام سے دفن کرو گے اسی طرح اما عائشہ کے لشکر کے لوگوں کو بھی دفن کرنی ہے تمہیں, اور کوئی قیدی نہیں بنایا جائے گا. بعض لوگوں نے کہا آپ نے جنگ کی قیدی نہیں بناتے. حضرت علی کو اتنا غصہ آیا, کہا کہ بدبخت تو کون ہے جو اما عائشہ کو غلام بنانے کی سوچ سکتا ہے کسی میں ہمت ہے. پھر اس کے بعد آئے اما عائشہ سے معافیاں مانگی اور خود اما عائشہ کو بھی یاد ہو گیا کہ یہ مسئلہ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا. اسی وجہ سے بعد میں کہا کرتی تھی کاش کہ میں جنگ جمل سے 20 سال پہلے مر گئی ہوتی. بڑا افسوس تھا پوری زندگی اس کے بعد اما عائشہ کہ میری جذبات تھی. تو اسی وجہ سے پورے ادب و احترام کے ساتھ اسی اونٹ پہ ان کو دھکا بھی نہیں لگا. یہ بدبخت لوگ لڑاتے ہیں. آج کہتے ہیں اما عائشہ نے کیا ہے علی کے خلاف تلوار اٹھائی. نعوذ باللہ. شیعوں نے حضرت علی کو محبت میں اما عائشہ کو کیا نہیں کر دیا, گالیاں تک دی ہیں. زنا کی تہمت میں یہ لوگ شریک رہے ہیں اور ان کی کتابوں میں صاف اب بھی لکھا ہوا ہے. حالانکہ حضرت علی کا سلوک تو اتنا معتبر تھا, اتنا مقدس تھا کہ معافیاں مانگ کے جو چاہا وہ سب کچھ ارینج کر کے پھر مکہ واپس بھیجا ہے, اما عائشہ کو مدینہ واپس بھیجا ہے. اور اس کے بعد جب خود بھی معلوم ہوا اما عائشہ کو, وہ خود بھی کہا کرتے تھے کہ کاش کہ میں نہ لڑی ہوتی, کاش کہ میں جنگ جمل سے پہلے ہی مر گئی ہوتی. یہ دوسرا بڑا واقعہ تھا جو مسلمانوں میں کیا ہے ان لوگوں نے گیم کھیلا. اب تیسرا دیکھیے, ادھر حضرت معاویہ کا دباؤ بڑھ رہا تھا. وہ اکیلے ایک پوری فوج کے برابر تھے. کیوں؟ وہ 22 سال سے گورنر تھے شام کے, ان کے پاس بہت بڑی فوج تھی اور ان کے پاس فوج ہی نہیں تھی, اطاعت گزار لوگ تھے, جو بولتے تھے کرتے تھے. اس کا بالکل الٹ حضرت علی کا معاملہ تھا. بدبخت ترین لوگ تھے, شرپسند لوگ تھے, جو بولتے تھے اس کی مخالفت کرتے تھے. یہاں حضرت معاویہ جو حکم دیتے کرنے والے موجود تھے. یہاں حضرت علی کے ساتھیوں میں ہمیشہ حضرت علی پہ نکیر کرتے تھے لوگ. اسی وجہ سے آخری خطبات آپ حضرت علی کے اٹھا کے دیکھ لیں, ایسے انسان کے خطبات لگتے ہیں جو اپنوں سے بالکل ہی مایوس ہو چکا ہو. ایک ایک خطبہ پڑھیں گے تو خون کے آنسو روئیں گے. اتنا ستایا تھا ان بدبختوں نے سپورٹ دینے کے نام پر. نام کیا تھا؟ علی کو سپورٹ دے رہے ہیں, لیکن اتنا ستایا حضرت علی کو کہ حضرت علی ہر خطبے میں انہیں بد دعائیں دیتے تھے. تم وہ بدبخت لوگ ہو, تم سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں ہوگا جو مجھے دھوکے میں لائے گا. تو حضرت معاویہ سے پھر جنگ ٹھن گئی اسی معاملے پہ جس معاملے پہ یہاں ہوا, اور یہاں بھی وہی گیم کھیلا گیا. آخر کار یہاں بھی یہی سٹنگ ہوئی کہ بات بنتی نظر آ گئی. حضرت معاویہ بھی اپنے فوجیں پیچھے ہٹا لی اور صلح کے لیے مان گئے. ایسے وقت میں پھر ان لوگوں نے جو حضرت علی کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے کفر کیا. لو یہی بدبخت کہتے صلح کر لو. جب صلح کے لیے تحکیم کسی کو حکم بنانا کہتے ہیں, جب انہوں نے تحکیم کے فیصلے کو راضی کر لیا تو ان بدبختوں میں سے ایک فرقہ نکلا جو خوارج کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے انسان کو حکم بنا کے, ان الحکم الا للہ, قرآن کی اس آیت سے دلیل پکڑا. اللہ کہتا ہے حاکمیت صرف اللہ کی ہے اور آپ نے حکم کسی انسان کو بنایا تو آپ کافر ہو گئے. پہلے توبہ کرو پھر ہم بعد میں مانیں گے. حضرت علی نے کہا بدبختوں میں کس بات کی توبہ کروں. اب وہیں سے یہ گروہ الگ ہو گیا, خوارج کہلائے. اب انہی کے فرقے میں انہیں کا جو مجمع تھا اس میں اور کمزوری ہو گئی. اور ادھر عین وقت پہ جب لڑائی ہوئی, ایسے وقت پہ جب کہ فتح قریب تھی حضرت علی کی,
سب حضرت علی کے جتنے لوگ تھے وہ لوگ ایک ہی پاؤں پہ کھڑ گئے کہ نہیں آپ کو نہیں لڑنا ہے، ابھی ختم کرو جنگ بھی گئی، حضرت معاویہ کیا ہے ایک جیتنے کی پوزیشن پہ آ گئے۔ اب یہ ایک ایسا پرخطر ماحول تھا پوری اسلامی مملکت میں اس وقت، جس کا ہر ایک ڈسٹرکٹ دوسرے کے بارے میں سوچتا تھا کہ اللہ ہم بچ گئے، اللہ ہم بچ گئے، حالانکہ سب پریشان تھے۔ ان حالات میں یہی خوارج کے گروپ سے جو خوارج نکلے نا، جنہوں نے صحابہ کو تک کافر کہا، کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھ کے فیصلہ ہوا کہ جن جن سے پرابلم ہو رہا ہے ان سب کو ہم قتل کر دیں گے۔ تو اس حیثیت سے ان کے پاس 3 شخصیتوں کے نام آئے، ایک حضرت علی، ایک حضرت امیر معاویہ، ایک عمرو بن عاص۔ ان بدبختوں نے کہا کہ یہ 3 رہیں گے تو امت میں فتنے رہیں گے، تینوں کو اڑا دیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور یہ فیصلہ کر کے ایک شخص شام گیا حضرت امیر معاویہ کو، اور ایک شخص مصر گیا حضرت عمرو بن عاص کے لیے، ایک شخص کوفہ گیا حضرت علی کے لیے، اور تینوں نے باتیں کر لی ایک ہی دن یہ کام ختم کر دینا ہے۔ فجر کی نماز کو جب یہ نکلیں گے سب تینوں بھی ایک ہی دن پہ حملہ کرنا ہے، بات کر کے نکل گئے آگے۔ اور جو ان کو قتل کرنے آیا تھا اس کا نام تھا ابن ملجم، عبداللہ ابن ملجم۔ یہ بدبخت ترین انسان ہے اس امت کا جس نے حضرت علی پہ وار کیا، اور تھا نمازی، روزے دار، تہجد گزار۔ ہاں، اسی وجہ سے عقیدہ صحیح بناؤ، عبادتیں کام نہیں دیتی۔ یہ بدبخت کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت علی کافر ہے، حالانکہ عبادت گزار تھا، تہجد گزار تھا۔ نام بھی دیکھیے، عبداللہ نام تھا اس کا۔ یہ آیا کوفے میں اور ٹھکانے دیکھنے لگا کون سا موقع صحیح ہوگا، کب کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، حتیٰ کہ وہ فجر آ گئی جس میں طے کیا گیا تھا، اور حضرت علی نماز کے لیے نکلے، اور جب جیسے ہی کوفے کے مسجد میں پہنچے یہ اندر سے چھپا ہوا تھا جو وار کیا، اور یہ وار اتنا ہی گہرا لگا جس طرح حضرت عمر پہ لگا تھا، لیکن پھر بھی حضرت علی زندہ رہے۔ اس وقت بھی جو وصیت انہوں نے کی تھی یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں، کہ کہا کہ لوگوں، خاص کر اپنے بیٹوں کو خطاب کر کے کہا کہ اگر میرا قاتل میں بچ جاؤں تو میں خود فیصلہ کر لوں گا، اگر میں اسی زخم کے خاطر شہید ہو جاؤں تو یاد رکھو میرے قتل کے بدلے صرف ایک قتل کرنا، میرا نام لے کے لوگوں کو قتل نہ کرنا۔ اپنے دشمنوں کے لیے کتنا سوچ رہے ہیں دیکھیے، اور کیسے کنڈیشن میں سوچ رہے ہیں دیکھیے۔ وہ سمجھ گئے تھے خلیفۃ المسلمین اور میری محبت کے خاطر یہ بدبخت لوگ جو حضرت عثمان کو قتل کر کے میرے ساتھ رہے اب میرا نام لے کے خون بہائیں گے مسلمانوں کا، تو وہ صاف کہہ دیے وصیت میں اگر میں اس زخم سے مر جاؤں، شہید بھی ہو جاؤں، صرف ابن ملجم کو قتل کرنا ہے، تمہیں کسی اور کو نہیں، صرف اس نے مارا ہے۔ یہ ہوا تھا 40 ہجری میں، برابر اللہ کے رسول کی وفات کے 30 سال بعد، 40 ہجری میں، اور وہ بات بالکل سیٹ ہو کے پوری ہو گئی جو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد 30 سال خلافت چلے گی۔ 30 سال برابر ہو گیا، 36 میں حضرت علی بیٹھے اور 40 میں 4 سال ان کی خلافت رہی۔ اب یہ جیسے ہی شہادت پائی، ابن ملجم کو تو قتل کر دیا گیا، لیکن یہ گھاؤ تھا بڑا گہرا۔ اب مسلمانوں کے اندر جو افراتفری مچی، بڑے صحابہ میں سے کوئی نہیں بچا۔ کیوں؟ جنگ جبل میں ایک بہت بڑی، یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری بد نصیبی تھی کہ اماں عائشہ تو پوری عزت و احترام سے چلی گئی، لیکن طلحہ زبیر جنگ جبل میں شہید ہو گئے، وہ سرمایہ تھے امت کے، وہ بھی شہید ہو گئے اسی میں۔ اب حضرت علی تھے، وہ بھی شہادت پائی۔ تقریباً یوں سمجھیے کہ عشرۃ المبشرہ میں سے کوئی نہیں باقی رہا۔ ابھی یوں حالات تھے اس وقت، اگر پوری دنیا پہ نظر ڈالی جائے، اسلامی دنیا پر، ایک بارعب شخصیت، ایک بہترین منتظم شخصیت، بلکہ یوں کہنا چاہیے ایک سیاست دان،
اگر کوئی نظر آتا ہے تو ہمیں ایک ہی نظر آتا ہے، وہ حضرت معاویہ تھے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت علی شہادت ہوئی تو سب لوگوں نے مل کے حضرت حسن کو خلیفہ بنا دیا جو ان کے گروپ کے تھے۔ حضرت حسن نے جیسے ہی خلیفہ بنا، سب سے پہلا کام یہی بھیجا کہ جنگ بندی روک دو، ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت معاویہ یہ سنے تو پہلے یہ آج کے زبان میں کہہ لیجئے بلینک چیک، انہوں نے ایک بالکل ہی سفید کاغذ کچھ بھی نہ لکھ کے بھیجا، کہا کہ حسن تم جو چاہتے ہو وہ شرائط تم فل کر لو، میں دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس سے زیادہ مسلمانوں کا خون نہیں بہنا چاہیے۔ دونوں صلح پسند تھے، اس کو بھی ان لوگوں نے کیا بنا دیا، حضرت حسن نے دنیا لے کے کیا ہے اپنی خلافت چھوڑ دی۔ بات سنیوں بھی لکھ گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت حسن کو دنیا کی کیا پرواہ تھی، وہ تو نانا تھے، نانا ان کے نانا، دنیا جہاں جن کے قدموں پہ آئی تھی، وہ کیوں ضرورت تھی کہ خلافت بیچ دی انہوں نے دنیا کی خاطر؟ ارے نہیں، صحیح بخاری کی اس روایت کے خاطر جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت حسن کو چھوٹے پن میں دیکھ کر کہ یہ میرا بیٹا سید ہے جو دو مسلمانوں کے بڑے گروہوں کے درمیان صلح کر دے گا۔ تو وہی موقع جب آیا حضرت حسن کو انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ سے کہ سب ختم کرو، اگر خلافت میرا حق تھا تو میں نے آپ کو پورا دے دیا، اگر میرا حق ہی نہیں تھا یہ آپ کا ہی تھا تو آپ لے لیجیے، معاملہ ختم۔ تو متفقہ طور پر ہے 40 ہجری جو عام الجماع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، پوری جماعت متحد ہو گئی مسلمانوں کی، پھر وہ شان و شوکت آ گئی، حضرت امیر معاویہ بن گئے خلافت والے، خلیفۃ المسلمین۔ اور بلینک چیک گویا کہ حضرت حسنین کریمین کو دے دیا کہ جو چاہے تم مانگو اور جو چاہے تم کہو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اتنا بہترین کیا تھا، اندرونی تعلق تھا، رشتہ داری نبھائی تھی۔ اور حضرت حسن نے بھی اس وقت کے بڑے بڑے مطالبات رکھے، حضرت امیر معاویہ نے ایس سائن کرتے گئے اور پورا کا پورا مجمع پھر جم گیا، سلطنت اسٹرانگ ہو گئی۔ پھر پورے 20 سال وہ ہے جس میں کوئی شر پسند بھی اپنا دم نہ ہلا سکا۔ 40 سے لے کر 60 ہجری تک 20 سال، 22 سال گورنر رہے، 20 سال پورے مسلمانوں کے خلیفہ رہے حضرت امیر معاویہ، اور ایسی حکومت کی کہ ان کی دریا دلی، ان کا رعب، ان کا دبدبہ، ان کا حلم، ان کی بردباری اپنی مثال آپ ہے پوری دنیا کے اندر۔ اور ایسا احسان نبھایا اور ایسا معاملہ حضرت حسنین کریمین سے کیا کہ کوئی موقع باقی نہ رہا کہ ان کو کچھ بھی کرنے کا۔ حتیٰ کہ 50 ہجری میں حضرت حسن بھی ایک روایت کے مطابق زہر دینے کی وجہ سے انتقال ہوا، شہادت پائی۔ یہ بھی انہی کا کرتوت تھا، یہ بھی بعض لوگوں نے حضرت معاویہ کے نام پہ ڈال دیا ہے۔ کیا ضرورت تھی، اگر ویسے ہی زہر دینا تھا تو 40 ہجری میں دے دیتے، 10 سال تک انتظار کر کے کیوں دیتے؟ شیعوں نے یہ بھی ان کے سر ڈالا ہے، شیعوں نے ہی کیا، اس وجہ سے کیا کہ وہ سمجھتے تھے حضرت حسن کے صلح کرنے ہی سے مسلمان آج اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کیوں گزارنا ہے، نہیں گزارنا ہے۔ حسن اگر صلح نہ کرتے وہ لڑائی جھگڑا اب بھی چلتا ہی رہتا، یہ خوش ہوتے۔ انہوں نے صلح کی تو مسلمان جم گئے، مضبوط ہو گئے، ان کو نہیں چھوڑنا، اور واقعتاً نہ چھوڑا، بدبختوں نے کھانے میں زہر ملایا اور انہی کی بیوی کے ہاتھوں سے دیا، کیونکہ ایران سے آئی ہوئی شہزادیاں تھی جن سے نکاح کیا تھا حضرت حسن نے، ایک سے جو تھی مجوسی، وہ بھی کیسے لنک بتا رہا ہوں دیکھیے، ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی جو حضرت عمر کو قتل کیا، عثمان یہاں بھی وہی یہودیت ایرانیت، اور حضرت علی یہ بھی خوارج وہی مسئلہ، اور پھر آگے چل کے حضرت حسن بھی شہید، وہی ایرانی شہزادی جو آئی تھی نکاح میں ان کے تھی، انہیں زہر دیا۔ اب اس کے بعد کا دیکھیے حضرت حسین بچے تھے، جیسے یہ ہوا حضرت حسین کے پاس دھڑاڑ فوج کے فوج، جماعت کی جماعت بن کے آگے زور ڈالنے لگے کہ تم وعدہ خلافی کرو، تم بیعت توڑو، حضرت معاویہ سے ہم جنگ کریں گے۔
حضرت حسین نے کہا ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا میرے ہاتھ سے، یہ نہیں ہو سکتا. تانے دیے. حضرت حسن کو مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا کہہ کے خطاب سے پکارنے لگے، آپ کے بھائی نے ہمیں ذلیل کر دیا. تبھی بھی حضرت حسین نے نہیں بدلا اپنا خیال، برابر حضرت معاویہ خلافت کرتے رہے. اور اس وقت بھی حضرت حسین وغیرہ مہینے میں، سال میں ایک بار دمشق جایا کرتے تھے، معاویہ سے ملا کرتے تھے، پورے اچھے تعلقات تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا پھر امت پہ. حتیٰ کہ 50/6 ہجری جب آئی، جب حضرت معاویہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے، ان کی عمر بھی تقریباً 82 سال تھی جب وہ وفات پائے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے. تو سوچ لیا تھا کہ کیا ہے، امت کا جو کچھ بھی حال خلیفہ نہ ہونے کی وجہ سے دیکھا تھا وہ بھی سامنے تھا. اس وجہ سے بڑے ہی درد مندانہ سوچنے لگے تھے کہ میرے بعد کون ہو. تو 50/6 ہجری میں انہوں نے اپنے ہی وزراء میں سے سب سے ذہین تر 2 ذہین تر افراد وہ ہیں جو کہا جاتا ہے کہ پورے عرب میں نہیں تھے. ایک ہے عمرو بن عاص، ایک ہے مغیرہ بن شعبہ. عمرو بن عاص کے بارے میں تو حضرت عمر کا یہ قول ہے کہ کبھی کبھی وہ عمرو بن عاص کو دیکھتے اور کبھی کسی بدو عرب کو دیکھتے اور کہتے کہ اے اللہ ان دونوں کا بنانے والا تو ہی ہے. یعنی اتنا فرق، یہ اتنا بڑا ذہین اور یہ معمولی انسان، اللہ نے ایسا بنایا. تو ذہین ترین افراد میں سے یہ 2 بھی تھے، اور یہ دونوں سیکریٹری تھے حضرت امیر معاویہ کے. انہی میں سے ایک کو حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بلا کے انہوں نے کیا کیا، اپنی رازداری کے ساتھ بتایا کہ میں بھی پریشان ہوں، میرے بعد ہوگا کیا ہوگا، پھر وہی لڑائی جھگڑے، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو اس وقت سب سے پہلے ذہن میں یہ بات آئی کہ کوئی بھی کام کریں گے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ایک مسئلہ ایسا ہے جس سے مسائل گھٹ سکتے ہیں، وہ یہ کہ آپ اپنے ہی بیٹے یزید کو بنا دیں. حضرت معاویہ کو اتنا اعتبار نہیں تھا کہ لوگ بھی مان لیں گے، اسی وجہ سے انہوں نے پوچھا کہ کیا لوگ بھی مان لیں گے. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ ہم ضرور اس معاملے میں کیا ہے بات کریں گے لوگوں سے، امت کے بچاؤ. یہ بھی دراصل ایک فتنے کے طور پر ہمارے نام پہ ڈال دیا گیا ہے. سب سے پہلے مغیرہ بن شعبہ پہ بڑا لعن طعن کیا گیا ہے کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے یزید کو بنانے کے لیے گواہی دی تھی، اور یہ مفاد پرست دنیا لینا چاہتے ہیں معاویہ سے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یاد رکھیں مغیرہ بن شعبہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی ایسی حفاظت کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گارنٹی دی تھی، اور اپنے ہی چچا کے خلاف کی تھی. اس وقت جب حدیبیہ کے موقع پر معاملہ یہ ہوا تھا کہ عروہ ابن مسعود ایک صحابی آگے چل کے ہوئے، لیکن جب حدیبیہ کا وقت ہوا تھا اس وقت صلح کی حیثیت سے یہ آئے تھے بات کرنے کے لیے، تو صلح کرتے ہوئے وہ بار بار اللہ کے رسول کے ہاتھ کو، اللہ کے رسول کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لے جاتے اور کہتے عام لوگوں میں بات چیت ہوئی نا اس طرح، مان بھی لو مان بھی لو. پاس کھڑے ہوئے تلوار رکھے ہوئے مغیرہ بن شعبہ تھے، وہ دیکھ رہے تھے. جب تیسری مرتبہ انہوں نے 2 مرتبہ ہاتھ اٹھایا تو انہوں نے ہاتھ اپنے ہاتھ سے نیچا کر کے چھوڑا. یہ ان کے اصل چچا بھی تھے، ان کو اب تک پالے بھی تھے، لیکن تھے کو کفر میں، یہ مسلمان ہو چکے تھے، بس اتنا فرق تھا. تو 2 مرتبہ یہ ہاتھ نیچے کیا، تیسری مرتبہ اٹھایا تو انہوں نے تلوار میان سے نکالی اور کہا کہ بدبخت دیکھ، تیسری مرتبہ اگر میں دیکھوں کہ تو داڑھی مبارک پہ ہاتھ رکھے گا تو پھر تیرا ہاتھ نہیں ہوگا. اپنے ہی چچا کو، اور اس وقت وہ آ کر اپنے چہرے پہ ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے. چچا پہچان نہ سکا، کہا کہ آواز تو لگتی ہے کہ کوئی میں پہچانا جاؤں یا کر شناسا کی لگتی ہے، تم ہو کون؟ انہوں نے اپنا کپڑا اٹھایا اور کہا کہ میں مغیرہ ہوں. مغیرہ کہا کہ میرے ہی کھانے پہ پل کے مجھے ہی تلوار دکھاتا ہے. کہا کہ میں تیرے ہی کھانے پہ پلا تھا لیکن رسول کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا میں. یہ تھے مغیرہ بن شعبہ. ان سے یہ رکھنا توقع کہ حضرت معاویہ کو پیسے کے عوض انہوں نے یزید کو بنانے کا مشورہ دیں گے، نعوذ باللہ. پوری خالص نیت کے ساتھ ان کا یہ مسئلہ تھا کہ اس طرح کیا ہے پھر دوبارہ وہ جنگ نہیں ہوگی، وہ پرابلمز نہیں ہوں گے جو پہلے ہو چکے ہیں. تو غرض کی 4 سالوں میں یہ بات لوگوں تک پہنچائی گئی کہ حضرت معاویہ کے بعد یزید بن گئے تو کوئی مسئلہ ہے. تو ان میں پوری مملکت اسلامیہ میں صرف 4 لوگ تھے جو شدت سے مخالفت کیے. اس میں 3 عبادلہ ہیں، یعنی عبداللہ نام والے 3 ہیں.
حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ تینوں بڑے بڑے صحابہ کے تین بیٹے ہیں۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، حضرت زبیر بن عوام حواری رسول کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر، اور اسی طرح کیا ہے حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس۔ یہ تینوں نے شدت سے انکار کیا، تین عبادلہ ہو گئے، چارویں حضرت حسین تھے جنہوں نے انکار کیا کہ یزید نہیں ہو سکتا، ابھی لائق نہیں ہے وہ۔ لیکن یہ بات بالکل ہی غلط ہے کہ یہ یزید شرابی کبابی تھا، فلاں تھا، اس کے اخلاق بگڑ، یہ سب کے سب جھوٹی روایات ہیں۔ کوئی روایت پائے ثبوت کو نہیں پہنچی ہے۔ یہاں ایک روایت میں ملتی ہے ایک بات، صرف یہ کہ جب مشورہ ہوا تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وہ تو شکار پہ گیا ہوا ہے، ایسے جو اپنے آپ میں شکار میں مشغول ہوتا ہے کیا امت کو سنبھال پائے گا؟ بس اتنی بات آئی ہے۔ اور اس زمانے میں شکار کھیلنا ایسے ہی جیسا آج کوئی بندہ کرکٹ کھیلتا ہے۔ اب کوئی ہر کرکٹ کھیلنے والے کو آپ خراب کہہ دیں گے؟ کتنے اچھے لوگ ہیں جو کرکٹ کھیلتے ہیں، اچھے بھی ہیں۔ اس زمانے میں کرکٹ جس طرح ہمارا ایک کھیل ہے، اسی طرح شکار اس زمانے میں ایک کھیل تھا، اور وہ نوجوان تھا تو کھیلنے گیا ہوا۔ بقیہ شرابی کبابی فاسق مجرم کافر یہ جتنے بھی ہیں اس کا کوئی پروف نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بعضوں نے چڑھا کے رحمت اللہ علیہ فلاں رضی اللہ عنہ تک پہنچا دیا، بعضوں نے گرا کے کافر بنا دیا۔ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ جیسے تم بعد میں آنے والے خلفاء کا مروان ہو، عبد الملک بن مروان ہو، اسی طرح دوسرے ہوں، ان کو کہتے ہوئے رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے ہو، جبکہ بعد کے وہی امیہ کے خلفاء ہیں، اسی طرح امیہ کے ایک خلیفے یزید بھی تھے۔ بس اب کوئی گروہ اس پہ مصر ہو جانا کہ تم رحمت اللہ علیہ کرتے نہیں تو تمہیں برابر نہیں، تمہارا عقیدہ یہ بھی بالکل کیا ہے، حد سے تجاوز ہے۔ اور کوئی یہ کہہ دینا کہ تمہیں یزید بولے تو فاسق بولو جی، مجرم فاسق بولو جی، گنہگار بولو جی، نہیں تو تمہیں بیکار جی، یہ بھی بولنا غلط ہے۔ اچھا مسلمان تھا، نماز روزے کا پابند تھا، کوئی فسق و فجور نہیں تھا، ہاں لاؤبالی نوجوان تھا جس کو خود ان لوگوں نے کہہ دیا تھا جن سے شکایت ہوئی تھی۔ امیر معاویہ نے جب یہ کہا کہ شکار پہ گیا یہ کہاں سے، انہوں نے کہا کہ نصیحت کرو بلا کے، اور نصیحت کی گئی اور سدھر بھی گیا۔ تو اس معاملے اب دیکھیے، اس معاملے میں ہمارا دو رخ پن دیکھیے۔ حضرت اس کے بعد کا اینڈنگ میں بنو امیہ کے عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تھے۔ جب ان کے پاس یہی شیعوں کا گروہ جب آیا اور انہوں نے کہا آپ یزید پہ لعنت کرتے ہیں، انہوں نے مسکرا کے جواب دیا اچھا تم یہ بتاؤ کہ یزید سب سے بڑا کافر پکا ہے یا فرعون؟ اب انہوں نے کہا کہ فرعون جی، فرعون پہلے ہے بعد میں یزید ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اچھا تم یہ بتاؤ کہ فرعون پہ کتنی مرتبہ تم لعنت کرتے ہو؟ تو وہ چپ ہو کے بیٹھ گئے، ہاں ہم تو نہیں کرتے لعنت۔ تو فرعون پہ نہیں کرتے، یزید پہ کرنے کے لیے مجھ سے سوال مانگ رہے ہو میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں؟ وہ تو سب سے بڑا ہے، جاؤ اسے جا کے کرو پہلے۔ تو یہ پوری شیعت کا ایک ایسا معاملہ ہے جن پہ ہمارے اوپر کیا یہ طاری کر دیا کہ ہم بھی جب تک یزید پہ نام لیتے ہیں فاجر فاسق نہیں بولتے اطمینان نہیں ہوتا۔ اصل معاملہ ہے ہی نہیں ایسا، وہ عام مسلمان تھا، اچھا بندہ تھا، ہاں خلافت کا اہل نہیں تھا۔ یہ رائے تھی عبداللہ ابن عمر کی، عبداللہ ابن عباس کی، عبداللہ ابن زبیر کی، حسین رضی اللہ عنہ کی، سب کی رائے تھی کہ یہ خلافت کے لیے صحیح نہیں، ابھی تو ہم ہیں، یہ بات تھی۔ اور اسی اثنا میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا 60۔ اب یہ 4 ہی افراد تھے جو نہیں مانے تھے پوری امت مسلمہ میں، تو خود بخود یزید خلافت پہ آ گیا۔ جب خلافت پہ بیٹھا تو اس وقت باقاعدہ وہاں کے گورنر جو تھے ان کو لکھ بھیجا، زیادہ تر مدینے میں تھے حسین اور باقی عبادلہ جتنے بھی تھے مکے میں تھے، جو مکے میں تھے مکے کے گورنر کو، جو مدینے میں تھے مدینے کے گورنر کو بھیجا کہ خاص طور پر ان لوگوں کو بلا کے میری خلافت کی بیعت لے لو۔ اب وہاں کے جو گورنر تھے ان کو بلائے، مدینے میں حسین تھے، حضرت حسین کو بلایا، تو حضرت حسین نے کہا کہ 1 رات کا ٹائم دیجئے، میں کل بتاتا ہوں میں سین کروں گا یا نہیں۔ اور یہ کیا کہ مدینے سے آئے اور سیدھے کیا کیا اپنے خاندان کو پیک کیا، مکہ آ گئے، سین نہیں کیا۔
حضرت عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی ابن عباس اور عمر یہ دونوں کے بارے میں لوگوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ کبھی سیاست میں نہیں پڑیں گے، اس وجہ سے انہیں زیادہ مجبور بھی نہیں کیا گیا. یہ دو لوگ الگ تھلگ اپنے کام میں مصروف تھے، احادیث پڑھانے میں، اور ان کے بڑے بڑے گروہ تھے. اب باقی بچے پھر دو، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حسین. یہ دونوں اصل میں عبداللہ ابن زبیر مکہ ہی میں تھے، اور اسی اثنا میں حسین رضی اللہ عنہ بھی ٹریول کر کے مکہ آ گئے، تو یہ دونوں مل گئے. جیسے ہی ملے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ اگر آپ کو کیا ہے میری خلافت چاہیے، یعنی انہوں نے الگ ڈکلیئر کیا تھا اس وقت میں خلیفہ ہوں تو خلافت چاہیے تو میں آپ کو پہلے دے دیتا ہوں، پریفرنس آپ لے لیجئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، تم اگر مکے کے ہو تو مکے کے بنے رہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں تو صرف کیا ہے مدینہ چھوڑ کے یہاں آ گیا ہوں. اب یہ خاموشی سے عبادت میں اپنے آپ کو صرف کرنے لگے، مکے میں رہنے لگے. اب ادھر ہوا کیا کہ یزید جب بنا تو دو سے خطرہ ٹل گیا، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر. اس نے سوچا کہ ان سے کوئی کیا پرابلم خطرہ نہیں ہے حکومت کو، وہ جیسے چاہے رہیں. حضرت حسین کے لیے لکھا خاص طور پر ان کی بیعت لو، تو وہ مدینے سے نکل کے مکہ آ گئے. اور عبداللہ ابن زبیر نے تو باقاعدہ اعلان ہی کر دیا کہ میں یزید کو نہیں مانتا، میں اپنا خلیفہ ہوں مکے کے، اور ان کو سپورٹ بھی بہت سے لوگوں نے کیا. اب ایسی حالت میں کوفے میں بھی ایک کھچڑی پک رہی تھی. وہ کیا پک رہی تھی؟ وہاں یزید کی طرف سے اور اس سے پہلے امیر معاویہ کی طرف سے گورنر تھے نعمان بن بشیر، صحابی رسول. ان کا کیریکٹر بھی لگ بھگ حضرت عثمان کے کیریکٹر جیسا تھا، بہت نرم دل تھے، بہت نرم دل تھے. ابھی یہ نرمی سے ان بدبختوں نے غلط فائدہ اٹھانا شروع کر لیا، اور ہوا یہ کہ انہوں نے کیا کیا کہ خطوط لکھنا شروع کر دیے حضرت حسین کو کہ آپ کو ہماری بہت ضرورت ہے، آپ آئیے، ہم خلافت آپ کو دے دیں گے، نعمان ابن بشیر کو نکال دیں گے، فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، اتنے لوگ تیار ہیں، اتنے لوگ تیار ہیں. ایک خط آیا، دو خط آیا، تین خط آیا، خطوں کے انبار لگ گئے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا جی اتنے لوگ خواہش مند ہیں کہ کیا ہے خلافت تبدیل ہو اور صحیح راہ اختیار کیا جائے. تو حضرت حسین نے کہا کہ اچھا میں آؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں اپنے ایک ساتھی کو بھیجوں گا، رشتہ دار کو، مسلم بن عقیل کو. انہوں نے کہا اپنے ہی چچا زاد بھائی، کزن تھے وہ، حضرت عقیل جو بڑے بھائی تھے ان کے بیٹے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیے کوفہ، دیکھیے جیسے یہ لکھ رہے ہیں ویسا ہی ہے تو میں بھی آ جاؤں گا. تو یہ پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک ہی دن میں 12,000 لوگوں نے حضرت حسین کی بیعت کی. تو انہوں نے خوش ہو کے لیٹر لکھ دیا کہ میں جس دن پہنچا اسی دن 12,000 لوگ بیعت کر لیے ہیں، معاملہ صاف ہے، آپ آ جائیے خلافت کے لیے. تو انہوں نے کیا کیا، سامان سفر باندھ لیا، سیدھا کوفہ روانہ ہونے کے لیے. لیکن کیا ہوا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بھی معلوم ہو گیا، اور بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی مدینہ آ گئے تو ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت حسین اپنے پورے مع قافلے کے ساتھ، حتیٰ کہ بیوی بچوں کے ساتھ کوفہ جا رہے ہیں. تو حضرت ابن عباس نے بڑا پیارا کردار ادا کیا اس معاملے میں. انہوں نے کہا، حالانکہ اس وقت وہ چچا کے مقام پہ ہوتے ہیں، پھر بھی اتنا احترام کے ساتھ حضرت حسین کے ہاتھ کو پکڑ کے سمجھایا کہ حسین سمجھیے یہ بدبخت لوگ ہیں کوفی، الکوفی لا یوفی، کبھی اعتبار نہ کرنا. آپ کے بڑے بھائی کو انہوں نے قتل کیا، آپ کے ابا کو بھی انہوں نے قتل کیا، آپ سے بھی ضرور بے وفائی کریں گے، آپ زرگد مت جائیے، ان کے جھانسے میں مت پھنسیے. اگر آپ کو خلافت ہی ہونی ہے تو ہم عبداللہ ابن زبیر سے بات کر کے آپ کو دے دیں گے. اگر میرا بس چلتا تو میں آپ کی سواری کے نیچے گر جاتا. اگر آپ کو مجھے یقین ہوتا کہ آپ میرے لاش کو کھندل کر بھی نہیں جائیں گے تو میں لاش بن جاتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ جا کے ہی رہیں گے. تو حضرت حسین نے کہا کہ تم نے بڑا اچھا کردار ادا کیا، تم نے میری کیا ہے اتنی مخلص حیثیت سے میری پرواہ کی، لیکن میں ایک بار جو ٹھان لیتا ہوں وہ کرتا ہوں کہ میں نے ٹھان لیا ہے، میں کوفہ جانا ہے، مجھے جانا ہے، مجھے چھوڑ دو. بس انہوں نے کیا آنسوؤں سے رخصت کیا ہے حضرت حسین کو. اور دوسرے بار انہوں نے کہا کہ حسین سے کہ اگر آپ میری بات نہیں مانتے، کوفہ نہیں جانا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے لیے بچوں کو، بیوی بچوں کو مت لے جائیے، یہ سب بے ذبح مارے جائیں گے. پہلے آپ اکیلے جائیے، خلافت اسٹیبلش اچھی ہو گئی تو پھر بعد میں بلا لیجیے بیوی بچوں کو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کے لیے بیوی بچوں کو مت لے جائیے. حضرت حسین نے یہ بات بھی نہیں مانی، کہا کہ میں سفر کی نیت کر چکا ہوں، میں جا رہا ہوں. تو یہاں سے یہ نکل گئے. وہاں ہوا کیا بھائی، یہ کیا کرنا ہے بھائی،
کیا آپ ذمہ دار ہیں؟ کیا کروں؟ اگلے طور پر کروں؟ نہیں، دور سے بھی آنے والے ہیں نا، کیسا؟ اچھا خیر، 10 منٹ کی اجازت دیجئے، کیسے بھی میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہاں ہوا کیا، نعمان بن بشیر جو صحابی رسول گورنر تھے، ان کے اسسٹنٹ جو تھے وہ دیکھ رہے تھے ان کی نرمی سے کوفی غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور حضرت حسین اور حضرت مسلم بن عقیل کو بھی بلا لیے ہیں۔ تو انہوں نے جا کے شکایت کی، دیکھیے آپ یزید کے گورنر ہیں اور یزید کی حکومت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، آپ کچھ نہیں کرتے۔ حضرت نعمان بن بشیر بڑا پیارا جواب دیا، دیکھو جو کچھ ظاہر معاملہ سامنے آئے گا میں ضرور کروں گا، یہ اندر کیا ہو رہا ہے میں چیک کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، اللہ کے لیے چھوڑ دو، کیونکہ معاملہ حضرت حسین کی طرف کا ہے، میں ان کے خلاف کیا چارج کروں، چھوڑ دیجئے۔ جب ان کے وزراء نے دیکھا کہ نعمان بن بشیر بہت ہی کیا ہے نرم ہیں اور اس معاملے میں یہ چھوڑ کے دے رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کر دیا، یزید کو ڈائریکٹ خط لکھ دیا کہ یہاں معاملہ کمزور ہو رہا ہے تمہاری حکومت کا، اور نعمان بن بشیر بہت کمزور ہیں اس معاملے میں۔ تو یزید نے کیا کیا، اپنے مشاورتی کمیٹی میں بات رکھی کہ یہ کوفے والوں کو سنبھالے گا کون، بار بار کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت ان کے وزراء میں سے ایک نے نام دیا کہ آپ ابن زیاد کو بھیج دیجئے وہاں پر۔ یہ کون تھا، یہ عبید اللہ ابن زیاد تھا، زیاد بن ابو سفیان کا بیٹا۔ یہ ایک طرح سے حضرت معاویہ کا بھائی لگتا تھا، میں بھائی کا بیٹا لگتا تھا۔ اب اس کی لمبی ہسٹری ہے، میں نہیں جانا چاہتا تاریخ میں، لیکن تھا بڑا ہی، جو آگے چل کے حجاج نے ظلم کی حیثیت سے نام کمایا، اس سے پہلے نام ظلم کی حیثیت سے ابن زیاد کا تھا، اتنا بڑا ظالم تھا۔ اب ویسے بھی وہ یزید ذرا ناراض تھا عبید اللہ ابن زیاد سے۔ ایسے وقت میں وہ بدبخت نے یہ سوچا کہ اگر اس وقت میں اس کو سپورٹ کر دوں اور اچھی طرح کارکردگی کر کے دکھاؤں تو بعید نہیں کہ مجھے کیا ہے یزید بھی پسند کر لے۔ ایسی حیثیت میں اسے لیٹر پہنچتا ہے، جاؤ کوفے کی گورنری سنبھال لو اور نعمان بن بشیر کو بھیج دو۔ تو یہ بدبخت سیدھے نکل کے کیا کرتا ہے، آ کے گورنر ہاؤس میں سب سے پہلا چارج لیتے ہی کہتا ہے کہ دربار سجاؤ۔ دربار سجتا ہے تو جو مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دیتے ہیں، ہانی ایک تابعی ہیں، بہت اچھے تھے، انہوں نے ہی سب سے پہلے پناہ دی جب 12,000 کی بیعت ہوئی تھی، انہی کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل تھے۔ جب دربار سجایا، حضرت نعمان بن بشیر کو یہ کہہ کے بھیج دیا کہ آپ کیا ہیں، فارغ ہیں، معزول ہیں، اور کرنٹ گورنر میں ہوں، اور لیٹر بتا دیا تو وہ چلے گئے۔ جب یہ بیٹھا تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے لوگوں کو اکٹھا کرو، بڑے لوگوں کو، سب آ گئے تو پوچھا ہانی نظر نہیں آتے؟ لوگوں نے کہا کہ ہانی، ہاں پتہ نہیں، ہانی نظر نہیں آتے۔ بعضوں نے کہا کہ ہانی اصل میں کیا ہے، زیادہ سپورٹ وہاں کر رہے ہیں، مسلم بن عقیل بھی انہی کے گھر میں چھپے ہوئے۔ اس نے کہا کہ اچھا میں پتہ کراتا ہوں، بڑا ذہین بھی تھا، مکار بھی تھا۔ تو اس نے یوں کیا کہ 1,000 درہم کی تھیلی اپنے ایک بندے کو دے کے کہا کہ جاؤ ہانی کے پاس اور کہو کہ حسین نے خفیہ طور پر مسلم بن عقیل کے کھانے پینے کے لیے 1,000 درہم بھیجے ہیں، مجھے ذرا مسلم بن عقیل سے ملا دو، میں ان کے پاس پہنچانا چاہتا ہوں اور دیکھ لو کہاں ہیں وہ۔ اب یہ بھیس بدل کے گیا بندہ اور کہا ہانی سے مل کے کیا مسلم بن عقیل ہیں؟ کہا کہ مجھے پتا نہیں کون مسلم بن عقیل کیا ہے، وہ تو چھپائے ہوئے تھے انہیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں بھی تمہارا ہی آدمی ہوں، حسین نے مجھے بھیجا ہے 1,000 درہم کی تھیلی بتائے، کہا کہ یہ مجھے پہنچانا ہے مسلم بن عقیل کے پاس۔ تو وہ چکمے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہاں تو میرے گھر میں ہے، آؤ، لے جا کے بتلا دیا۔ اب اس نے وہ تھیلی پیش تو کر دی اور وہاں سے سلام علیک سلیک کر کے نکلا، سیدھے پیچھے راستے سے گورنر کے پاس پہنچا۔ عبید اللہ ابن زیاد سے کہا کہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آؤں، انہی کے گھر میں مسلم بن عقیل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا کہ جاؤ اب پکڑ کے لاؤ ہانی کو۔ اب سپاہی گئے ہانی کو پکڑ کے لائے۔ اس نے پوچھا کہ کیوں جی، مسلم بن عقیل تمہارے گھر میں اور تم نے حضرت حسین کے نام پر 12,000 کی بیعت لی، 12,000 لوگوں نے بیعت کر لیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتا نہیں ہے۔ تو وہ آدمی کو بلایا جس نے تھیلا دیا، جا کے بلا کے کہا کہ دربار میں ہانی سے کہا کہ اس کو پہچانتے ہو؟ اب دیکھا تو یہ دربار میں یہاں کھڑا ہوا ہے بدبخت جو جھوٹ بولا تھا کہ حسین کی طرف سے آیا۔ وہ تو غلاٹے میں آ گئے، چکمے میں آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ اتنی بڑی غداری کرتے ہو تم، اب تو تمہارا خون حلال ہے۔ تلوار مارنے ہی والا تھا کہ انہیں قید کر لیا گیا۔ اب ان کو قید کیا اور وہاں پر نیوز حضرت مسلم بن عقیل کے گھر میں پہنچ گئی کہ ہانی جو آپ کا میزبان بنا ہوا تھا وہ
ابن زیاد کے قبضے میں ہے اور ابن زیاد پلان کر رہا ہے آپ کو بھی مارنے کا۔ اب ان کو جوش تھا، پورا اعتماد تھا، پہلے دن 12,000 لوگوں نے بیعت کی تو اب تک 40,000 لوگ بیعت کر چکے تھے کوفے میں، تو انہوں نے کہا کہ چلو جی کیا ہوا، یہ مٹھی بھر جماعت ہے، وہ باہر نکلے، اعلان کیا کہ ابن زیاد ہمارے خلاف کیا کارروائی کر رہا ہے، ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں آ جاؤ، تو فوری طور پر 40,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ اب یہ بڑے فخر کے ساتھ گورنر ہاؤس کی طرف پلٹے ابن زیاد سے مقابلہ کرنے کے لیے، کہ ابن زیاد نے وہاں بھی بڑی چالاکی، یہ ہے کوفہ بد عہد لوگ۔ اس نے بالا خانے پہ چڑھا اوپر اور کہا کہ لوگوں یاد رکھو میں نعمان بن بشیر نہیں ہوں، تمہارے ساتھ کیا ہے، اچھا سلوک کرو، میں زیاد کا بیٹا ہوں اور تم جانتے ہو زیاد کا بیٹا کیسا ہے، اور یاد رکھو جو لوگ اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتے ہیں، وہ دراصل کیا ہے، مسلم بن عقیل کا ساتھ دیں، بقیہ جن کو اپنی زندگی پیاری ہے میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا، ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ تقریباً 35,000 لوگ چھوڑ کے چلے گئے، اب یہ 5,000 کے ساتھ رہ گئے، 5,000 کے ساتھ رہ گئے، پھر بھی ہمت نہیں آ رہی۔ مسلم بن عقیل نے وہ 5,000 کو لے کے جب گلی پہ پہنچے، وہاں سے دوسرا اعلان یہ کیا کہ دیکھو پھر ایک موقع دے رہا ہوں، اگر اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر کسی کیا میں گردن اگر ماروں تو میں حق بجانب ہوں گا، تم کوئی کیا نہیں کرنا، میرے پاس آہوزاری نہیں کرنا، اور اپنے ساتھی کا حشر دیکھ لو۔ یہ کہہ کے کیا کیا کہ ہانی سے کہا، ہانی کو اپنے سپاہیوں سے کہا ہانی کو لے جاؤ اوپر کی ماڑی سے نیچے گراؤ تاکہ دیکھ لیں کہ سپورٹ کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب یہ ہوا 500 ساتھی رہ گئے، 4.5 چھوڑ کے چلے گئے۔ اب 500 ساتھیوں کے ساتھ کیا تھے، مسلم بن عقیل تھے، تبھی بھی ہمت نہیں آ رہی، تبھی بھی گورنر ہاؤس تک پہنچے تو اس نے کہا کہ دیکھو اب تو میں انگلیوں پہ گن سکتا ہوں تم کون کون لوگ ہو، اگر اب بھی اس وقت نہ چھوڑے میں تم کو نہیں تمہارے خاندانوں کو نیست و نابود کر کے چھوڑ دوں گا، تمہارے گھروں کو کیا تباہ کر کے چھوڑ دوں گا، تمہاری ایک اینٹ باقی نہیں رہے گی۔ 450 نے چھوڑ کے چلے گئے، 50 کھڑے ہوئے تھے۔ اب 50 میں سے مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنا کیا معمولی، کیا اسے غیر معمولی بات تھی، نیچے اترا، سپاہیوں کو حکم دیا، قید کر لیے گئے۔ پھر اس کے بعد اور ڈرانے دھمکانے کے لیے مسلم بن عقیل کو بھی وہی مارا اور ویسے ہی بالا خانے کے سب سے اوپر لے گیا، وہیں سے ان کی لاش کو نیچے گرایا۔ اب یہ کردار دیکھ کے سب چپ بھول ہی گئے کہ حضرت حسین تھے کون اصل میں، بدبختوں نے۔ یہ معاملہ یہاں ہو رہا تھا، یہ معاملہ مکے میں حضرت حسین پوری تیاری کے ساتھ نکل پڑے تھے۔ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہوا، ان کو اتنا ہی پتا تھا کہ ایک دن میں 12,000 لوگ بیعت کر لیے، اتنا ہی پتا تھا انہیں۔ اب یہ راستہ کوفے کی طرف جا رہے ہیں اور کوفے سے یہ سب دیکھتا ہوا ایک دوسرا آ رہا ہے مسافر۔ یہ کربلا سے تھوڑی دیر کی فاصلہ تھا کہ وہاں پر دونوں کا ملاقات ہوئی۔ حضرت حسین نے پوچھا کہاں سے آ رہے، کوفے سے، کہا کہ کیا حالات ہیں وہاں پر، ایسے ہی پوچھا۔ انہوں نے کہا حالات بہت برے ہیں۔ پوچھا کہ کیا، وہ تو 12,000 لوگ جو بیعت، نہیں وہاں تو مسلم بن عقیل کو بھی مار دیا گیا۔ اب یہ سننا تھا کہ حضرت حسین نے کیا ہے بڑے غور و خوض کے لیے وہیں رکوا دیا اپنے پورے قافلے کو، حالات پورے چینج ہو چکے تھے۔ اب انہوں نے اپنے خاندان، اب کوئی ایک فوجی بھی نہیں تھا اس میں۔ یہ ہے مظلومیت کی انتہا، یہ پوائنٹ کی بات ہے واقعتاً بھی۔ یہ پورا خاندان عورتوں اور بچوں پر مشتمل تھا، 80 افراد تھے، پورے بیٹے تھے یا پوتے تھے حضرت حسین کے اور حضرت حسن کے، پورا خانوادہ نبوت تھا گویا کہ، کوئی بڑا آدمی نہیں تھا ان میں، یہ تبھی وہ رشتہ دار تھے۔ ان سب کو جمع کر کے حضرت حسین نے کہا کہ جو سوچ کے ہم نکلے تھے وہ تو الٹا بالکل الٹ ہو گیا، اب ہمیں بہتر یہی لگتا ہے کہ ہم واپس مکہ چلے جائیں۔ لیکن ایک قوم کا اپنا ایک سلوک ہوتا ہے، اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی غالب آ جاتا ہے۔ ویسا ہی عربی قوم کا اپنا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ جسے کوئی مار دے تو ان سے بدلہ لینا، یہ قوم عربیت کا ایک اندر سے پیدا شدہ جذبہ تھا۔ تو مسلم بن عقیل کے گھر والوں نے اٹھ کے کہا کہ حسین، ہمارا مسلم بن عقیل مارا گیا اور ہم ٹھنڈے پیٹوں واپس چلے جائیں،
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ہونا تو جائیں واپس، ہم نہیں جائیں گے، ہم بدلہ لے کے رہیں گے جا کے کوفہ۔ اب ان کے ہاتھوں گویا کہ حضرت حسین ایموشنل بلیک میلنگ، جذبے میں گویا کہ ہار گئے۔ حضرت حسین نے کہا کہ میں تم کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو میں بھی چلوں گا ساتھ میں، چلو دیکھتے ہیں اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ آگے بڑھنے لگے۔ جیسے یہاں اس نے مسلم بن عقیل کو قتل کیا اور نیچے گرایا، اس کو نیوز پہنچ چکی تھی کہ وہاں سے حسین نکل چکے ہیں، یہ 12,000 کی بیعت پر۔ تو اس نے پہلے 1,000 کا لشکر دے کے بھیجا کہ جاؤ ان کو کہو یا تو واپس پلٹ جاؤ یا تو یہاں آ جاؤ بیعت کے لیے، اور ان کو کبھی نہ چھوڑنا اکیلے۔ صرف اتنا حکم دے کے عبداللہ ابن زیاد کو 1000 کے لشکر کو بھیج دیا۔ وہ آئے، حضرت حسین سے ریکویسٹ کی آپ چلے جائیں، تو چلے جانے کا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ سب لوگ حضرت مسلم بن عقیل کا قصاص لینا چاہتے تھے۔ وہ آگے بڑھنے لگے تو انہیں نے حکم کے مطابق حضرت حسین کو نہیں چھوڑا، پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ نماز کا وقت ہوتا تو دونوں لشکر مل کے نماز پڑھتے تھے۔ نماز کا لشکر نماز ہوتی تو حضرت حسین کی امامت میں دونوں مل کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن جب اور آگے آئے یہ بدبخت عبید اللہ ابن زیاد نے، اب جن کو شخصیت کو چنا وہ تھے سعد ابن ابی وقاص، عشرہ مبشرہ کے صحابی، ان کے بیٹے عمر کو۔ ان کو 4000 کا لشکر دے کے بھیجا کہ اب جاؤ کہو کہ تم کو 3 ہی آپشن ہے، اور اس معاملے میں سختی بھی کرو اور ان کے ساتھ رہو، چھوڑو مت۔ اب وہ 1000 کا لشکر تو چلا گیا اور یہاں آ گیا 4000 کا لشکر، اور کمانڈنگ کون کر رہے تھے؟ بھائی فون آ رہا ہے دیکھیے کسی کا، کون کر رہے تھے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے عمر۔ اسی وجہ سے ان کے نام کو آج گالی بنا دیا گیا ہے، حالانکہ بہت بڑے صحابی کے بیٹے ہیں یہ۔ صرف ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ ابن زیاد کے حکم پہ آئے تھے اور دل سے صلح کرانا چاہتے تھے، لیکن ان کا نام بھی کیا تاریخ میں بگڑ گیا۔ تو یہ حضرت حسین کے پاس آ کے ملے، نمازیں ساتھ پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی راہ نکال لیجئے۔ تو حضرت حسین نے ایک روایت کے مطابق یوں آیا ہے کہ خود آپشنز پیش کیے، کہ آپشن یہ پیش کیے کہ دیکھو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں چلا جاتا ہوں مکہ، یا نہیں تو تم ایسا کرو کسی بارڈر پہ مجھے بھیج دو جہاں پر جہاد ہو رہا ہے، میں بھی ایک عام آدمی کی طرح جہاد کرتے ہوئے شہادت پا جاتا ہوں، یا وہ بھی نہیں مانتے ہو تو مجھے سیدھا یزید کے پاس پہنچا جو، یزید کے پاس میں پہنچ کے ہم دونوں بات کر لیتے ہیں، میرا اور یزید کا معاملہ ہے، یہ عبید اللہ بن زیاد درمیان میں آنے کی ضرورت۔ تو حضرت عمر بن سعد بہت خوش ہو گئے اور ان کو یقین بھی تھا کہ عبید اللہ بن زیاد یہ تینوں میں سے کوئی ایک بات مان لے گا۔ تو اسی وجہ سے وہ خوش لیٹر لکھے اور کہا کہ حضرت حسین 3 شرائط پیش کرتے ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہو وہ لکھ کے بھیجیے، ہم کروا لیتے ہیں۔ ایک یا تو واپس ان کو مکہ جانے کے لیے اجازت دے دیا جائے، یا نہیں تو یہ بارڈر پہ جانا چاہتے ہیں جا کے وہاں جہاد کر لیں گے، یا نہیں تو یہ سیدھا یزید کے پاس ان کو پہنچا دے، وہاں جا کے وہ کیا کرنا ہے، بیعت کرنا ہے یا کیا کرنا ہے، یزید اور حسین بیٹھ کے بات کر لیں گے رضی اللہ عنہ۔ اب ابن زیاد نے سوچا اگر میں یزید کے پاس ملا دوں تو پھر میرا نام کیا رہ جائے گا، پہلے ہی یزید میں سے ناراض ہے، اب میرا ذرا کام بھی بتلانا ہے کہ تو میں خود ہی سے ٹیکل کروں گا۔ تو اس نے لکھ بھیجا بدبخت نے کہ مجھے کوئی شرط منظور نہیں ہے، ایک ہی شرط ہے کہ سیدھے میرے پاس آئے حسین اور میرے ہاتھ پہ یزید کی بیعت کریں۔ حضرت حسین کو سنایا گیا تو کہا کہ یہ ذلت میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آدمی کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے نا، حسین جیسی شخصیت یزید کے پاس آئے، عبداللہ ابن زیاد کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا میرا۔ جب یہ نہیں ہو سکتا تو اس نے حکم دے دیا کہ پھر تو تم ان کے ساتھ لگے رہو، چھوڑنا نہیں، نہ واپس جا سکتے نہ بارڈر پہ پہنچ سکتے۔ اب یہ ساتھ ہو لیے گویا کہ چلتے رہے یہاں تک کہ وہ مقام آ گیا جو کرب اور بلا ہے، اصل میں کرب و بلا ہے، وہ کربلا بن گیا۔ کرب تکلیف، بلا مصیبت، اس کا نام ہی کرب و بلا تھا، جو آگے چل کے کربلا بن گیا۔ اس مقام پہ آ کے ٹھہرنا ہوا تو اس نے حکم دے دیا کہ بات منوانی ہے منواؤ یا تو جنگ کرو،
لیکن اس معاملے میں ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، اس جنگ کے اعلان پر اور جنگ ہونے پر یزید کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس کو معلوم بھی نہیں تھا۔ اس کو معلوم اس وقت ہوا جب حضرت حسین کا سر اور بعد میں ماں خاندان یزید کے پاس بھیجا گیا، اس وقت معلوم ہوا، ورنہ تو اس سے وہ بھی راضی نہیں تھا۔ یہ صرف عبداللہ ابن زیاد کا کرا کرایا ہے، اور اس وجہ سے ہے کہ بدبخت نے سوچا کہ میں ذرا نام کما لوں۔ لیکن سامنے جو لڑنے والی طبیعت آئی اور جو شخصیت آئی وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے عمر ابن سعد تھے۔ انہوں نے ہی دو بدو جنگ شروع کی، اور میں تو کہا تھا کوئی جنگی آدمی نہیں تھا، 4000 کا لشکر، 80 لوگ اور اس میں بچے عورتیں ہوں تو کیا جنگ ہوگی؟ کوئی جنگ ہوئی نہیں، مظلوم مارے گئے، کوئی نہیں بچا۔ اور آخری میں حضرت حسین نے تلوار اٹھائی، ایک بھی دو تین چار کو قتل کر کے مارا، اور حضرت حسین بھی بڑی بہادری سے لڑتے رہے، اور ان پر کوئی بھی ہاتھ اٹھانے سے ڈرنے بھی لگا تھا، لیکن آخر کار وہ کام بھی ہو ہی گیا، اور حضرت حسین کے کیا ہے دھڑ کو اور سر کو الگ کیا گیا، اور دھڑ پہ کیا ہے گھوڑے چلائے گئے۔ یہ سب تاریخ ساز واقعات ہیں جس سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن یہ ان ناموں کے ساتھ منسلک کرنا جن کا دوش نہیں تھا، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ سب کچھ کیا کرایا انہی سے جہاں سے میں نے بات شروع کی، ورنہ تو اوپر جو نام آ رہے ہیں ان کا نہیں ہے، یہ غیروں کی پلاننگ تھی، اپنے پھنس گئے۔ اب وہ دن تھا کہ 10 محرم کا، جب یہ وفات ہوئی تھی، شہادت ہوئی تھی، اور بعد میں اس سر کو ابن زیاد کے دربار میں سجایا گیا۔ تو بدبخت نے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نازیبا الفاظ بھی کہے حضرت حسین کے بارے میں، جس میں کیا ہے صحابی رسول بھی موجود تھے، انس جیسے شخصیت موجود، انہوں نے روکا اور کہا کہ ابن زیاد یہ کام نہیں کر سکتا تو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے ان ہونٹوں پر اللہ کے رسول کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے۔ اللہ کے رسول پیار کیا کرتے تھے حضرت حسن سے، حضرت حسین سے۔ پھر یہ واقعہ بھی تاریخ میں بڑا عجیب ہے کہ پھر یہاں سے سر نکلا، ماں خاندان سب نکلے، ایک بچہ تھا جو بچ گیا تھا، حضرت حسین کا بیٹا جن کا نام علی تھا، اور وہی وہ آگے چل کے زین العابدین کہلائے، اور انہی کے بیٹے ہیں باقر جو ان کے اماموں سے بڑے امام ہیں، اور انہی سے نسل چلی، پھر 12 اماموں کی جو ہسٹری رکھے ہوئے ہیں وہ انہی سے ہیں۔ اور یہ ہو رہا تھا کوفے میں، اور یزید تھا شام میں، دمشق میں، وہاں دارالخلافہ تھا اس کا، اور یہ ساتھ میں چلے قافلے والے، چند عورتیں بچ گئی تھی، ایک چھوٹا بچہ تھا جو علی نام کا زین العابدین بنے آگے چل کر، اور بقیہ حضرت حسین کا سر بھی تھا، بعد میں بڑے عزت سے اس نے دفنایا، اور وہاں کے جو بھی لوگ اترے محل میں ان سب سے پوچھا کہ آپ کی کیا کیا ضروریات ہیں، وہ سب دیا، اور پورا سامان تیار کر کے انہیں پوچھا کہ آپ اگر رہنا چاہتے ہیں میرے محل میں تو میں محل دیتا ہوں آپ کو، اگر آپ مدینے میں یا مکے میں رہنا چاہے تو میں بھیجتا ہوں۔ تو وہاں جو بھی تھے ان میں خاص کر حضرت زینب کا نام آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں مکہ ہی بھیج دیجئے، مدینہ ہی بھیج دیجئے، تو اس نے کیا پورے عزت و اکرام کے ساتھ بھیجا۔ پھر اس کے بعد بھی ہمیشہ ان کے لیے سالانہ اخراجات بھی بھیجا کرتا تھا جب تک تھا، اور کہا بھی کرتا تھا اللہ ابن زیاد کو غارت کرے، اس نے میرے سے مشورہ کیے بغیر یہ کام کر ڈالا۔ یزید سپورٹ نہیں کیا تھا، لیکن ایک بات ایسی ہے جو دل میں کھٹکتی ہے، باوجود اس کے ماتحت رہنے کے یزید نے اس پر کاروائی نہیں کی تھی۔ یہ ایک بات ہے جو دل میں کھٹکتی ہے، لیکن اس کا اتنا بڑا جرم نہیں کہ ہم اسے کافر ثابت کرنے میں لگ جائیں اور کہ لعنت اللہ علیہ بنا دیں۔ اس میں زیادہ وہ نہیں ہے، گیم کھیلنے والے کوئی دوسرے ہیں جنہوں نے گیم کھیلا ہے، نام اوپر کے جو ہیں وہ بالکل دوسرے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہے، اللہ نے جیسا کرنا ویسا بھرنا، یہ دنیا ہے جہاں لین دین ہوتا ہی ہے، ثواب تو آخرت کا۔ تو اتنا سب کچھ کر کے یزید بھی کوئی لمبی عمر پا نہ سکا، نہ لمبی خلافت کی، 3 سال بس، اس کے بعد 60 پر 4 میں مر گیا۔ پوری خلافت تھی اس کی 4 ہی سال تھی، 60 پر 1 میں کربلا ہوا، 2 میں رہا، 3 رہا، 4 میں مر گیا، اور کل مدت جو پائی 30 پر 7 سال بھی نہیں ہے اس کی۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں پیدا ہوا بس۔ اب اس کے بعد قاتلان حسین کے نام پہ جو کچھ ہوا، ان بدبختوں کا کرا کیا ہے،
امت کے اندر دو فساد مچا، جو مارے گئے، ایک لمبی تاریخ ہے انہوں نے کیا کیا، ہماری سنی تاریخ کو بدل کے شیعت کے رنگ میں رنگ دیا۔ پھر اس کے بعد یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آج، یہی اصل قاتل ہیں حسین کے، ابن زیاد بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب تھے میدان میں کربلا کے، اسی وقت حضرت حسین نے کہا بدبختو، تم ہی وہ لوگ ہو جو مجھے لیٹر لکھ لکھ کے بلائے تھے شیعہ نے علی، آج تم ہی میرے خلاف تلوار سنتے کھڑے ہوئے ہو۔ کوئی جواب نہیں دیا، اور ایک ایک کا لیٹر اپنے تھیلے سے نکال کے کھول کے بتلایا، دیکھو تیرا نام کیا ہے؟ سامنے لشکر میں کھڑا ہوا تھا، حضرت حسین پوچھتے تیرا نام کیا ہے؟ نام بتاتا تو لیٹر دکھاتا، دیکھ تیری سین یہاں پر ہے، تو نے مجھے بلایا تھا، آج تو میرے خلاف تلوار لے کھڑا ہوا ہے۔ یہ بدبختوں نے بلانے کی وجہ سے یہ نکلے مکے سے، ورنہ سیف تھے مکے میں وہ، اور یہی بلائے، یہی خلاف میں آ کے عبداللہ ابن زیاد کے حکومت کے انڈر میں جب اس نے حکم دیا لشکر میں جاؤ اور قتل کرو، تو یہی قتل کرنے بھی آئے۔ یہ ہے وہ مختصر ترین تاریخ جو میں بیان کر، مختصر بہت لمبی ہے، مجھے وقت اجازت نہیں دیتا، اس وجہ سے میں نے کیا ہے بہت کم عرصے میں ایک آپ کو خاکہ دیا۔ اس میں ایک بات پوائنٹ کی ہے جو خلاصہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ان میں کردار میں جو صحابہ آتے ہیں، اللہ کے لیے ان پر کوئی بدنیتی کا الزام نہ لگائیں یا اپنے دل میں کوئی خلاف بات نہ رکھیں، ورنہ آپ کے ایمان کو خطرہ ہے۔ کیونکہ اس میں جتنے صحابہ کے نام آتے ہیں سب معصوم تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا گیم کھیلا گیا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، ہمارا اصلی دشمن شیعہ سنی کے مسئلے سے زیادہ منافقین اور یہود ہیں، جن کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہی یہ شیعہ ہے۔ نمبر تین، لعنت وغیرہ میں چکر میں پڑھ کے اپنے ایمان کو غارت نہ کیجئے، اس سے بڑے بڑے کافر و ظالم گزر گئے، آپ کتنی مرتبہ لعنت کرتے ہیں؟ تو جو کرتا ہے وہ بھرتا ہے، جو کیا وہ بھرے گا۔ یزید کی قبر میں آپ نہیں جائیں گے، آپ کی قبر میں یزید نہیں آئے۔